کہ ہر طرف سے اولاد کے بگاڑ کی شکایتیں تو ہیں، اولاد کے بگاڑ کے لیے تعویذ اور دم ڈھونڈ رہے ہیں، وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، تعویذ مانگ رہے ہیں اور دم کروا رہے ہیں، عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہ بنیادی سبب جو قرآن اور سنت نے ذکر کیا ہے، جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، دم والے کے دم میں شک ہو سکتا ہے، اس کے تعویذ کے اندر شک ہو سکتا ہے، اس کے عمل کے اندر شک ہو سکتا ہے، وہ اس نے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہوگا، وہ جھوٹ بول کر آپ کو کہہ دے گا فلاں اثر ہے، فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں کی نظر پڑ گئی ہے، سایہ پڑ چکا ہے، جنات کا اثر ہے۔ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے، یہ تمہاری وہ حرام کی کمائی ہے جو اندر جا کر اس کو بگاڑ کا سبب بن چکی ہے۔ وہ جو جن ہے نا، وہ حرام والا جن ہے، وہ حرام کا لقمہ ہے جو اندر جن بن چکا ہے، جس نے تمہارے اولاد کو بھی جن بنا دیے۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہ دوڑا کرو، بنیادی سبب کو تلاش کیا کرو، بنیادی چیز کو تلاش کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناؤ۔ فرمایا گھر کے اندر جاؤ مسکراتے ہوئے جاؤ، گھر کے اندر جاؤ سلام کرتے ہوئے جاؤ، گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو۔ فرمایا اپنی گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ قبر سے کیا مراد ہے؟ قبر کے اندر جیسے مردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا ذکر کرنے والا زندہ، نہ کرنے والا مردہ۔ جن گھروں میں ذکر ہو رہا ہے، جن گھروں میں تلاوتیں ہو رہی ہیں، جمعے والے دن سورہ کاف پڑھی جا رہی ہے، اللہ کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی، وہاں پر رزق کی فراوانی ہوگی، وہاں اللہ بند دروازے کھول دے گا، تنگیاں ختم کر دے گا، جہاں استغفار کی کثرت ہوگی۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں، یہ وہ قرآن و سنت کے یعنی مستند وظیفے ہیں۔ ایک وظیفہ میں اور آپ، ایک وظیفہ امام الانبیاء نے بتایا ہوا ہے۔